أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم الخير البرية صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں، آپ کے سامنے اللہ کریم جل جلالہ کے کلام پاک میں سے چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے پیارے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کچھ گنہگار کم علم بے عمل کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے مجھے حق سچ سنا کر آپ تمام سامعین کو سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بروز قیامت اللہ تعالیٰ جل جلالہ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر خیر کو ہم سب کے لیے نجات اور چھٹکارے کا ذریعہ بنائے۔ ان کلمات مقدسہ میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اپنے مقدس پیارے بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، وہی لوگ ہیں جو ساری کائنات میں سب سے بہترین ہیں۔ ایمان والے نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ کریم جل جلالہ نے ساری خلقت سے بہتر قرار دیا، اور اس کے شان نزول حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار گوہربار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس اجتماع میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ ہم پہلے بیٹھے ہوئے تھے حضور کی بارگاہ میں، تو سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لائے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو آتے دیکھ کر فرمایا اللہ کی قسم علی اور اس کے جو ساتھی ہیں یہ قیامت میں کامیاب ہیں۔ علی اور اس کے ساتھی جو بھی ہیں یہ قیامت میں کامیاب ہیں۔
تو اللہ کریم جل جلالہ کے محبوب علیہ السلام نے اتنا فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام یہ کلمات لے کر حاضر ہوئے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ ساری خلقت میں سب سے بہترین اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے گویا کہ سیدنا علی المرضیٰ اور آپ کے ساتھی سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، تمام صحابہ جو آپ کے ظاہری زندگی میں آپ کے ساتھ رہے، لیکن شرط اللہ نے یہ بیان فرمایا ایمان اور اعمال صالحہ۔ ظاہر ہے کہ جو آپ کی رفاقت میں رہے ہوں گے وہ یقیناً صاحب ایمان بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے وہ صحابہ جنہوں نے سیدنا علی المرضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ زندگی کے چند لمحات بھی گزارے، اللہ کریم جل جلالہ ان سب کو ساری مخلوق سے بہتر قرار دے رہا ہے، اور بالخصوص جن کا میں نے نام لیا ان کا تو مقام ہی اور ہے، بلکہ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان ذو النورین، حیدر قرار، ان جیسے کوئی بھی نہیں، ان کے مقام کا، ان کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں۔ اگرچہ جزوی طور دوسرے صحابہ کو بھی فضائل حاصل ہیں اور جزوی طور ان کے آپس میں بھی ایک دوسرے سے مختلف فضائل موجود ہیں، لیکن جزوی طور، دوسرے الفاظوں میں آپ اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکات میں پائی جاتی ہیں اور باقیات تینوں میں یا باقی سارے صحابہ میں نہیں پائی جاتی۔ کچھ ایسی باتیں جو سیدنا فاروق اعظم میں ملتی ہیں جو کہ دوسرے صحابہ میں نہیں ملتی، اسی طرح کچھ ایسے خصوصیات جو سیدنا عثمان ذو النورین کی ہیں دوسرے صحابہ میں نہیں، اسی طرح کچھ ایسی جزوی فضائل جو سیدنا علی المرتضیٰ کے ہیں جو دوسرے صحابہ میں نہیں۔ تو یہ ہیں جزوی فضائل، جبکہ ہم سب کا یہ ایمان عقیدہ ہے اللہ کریم جل جلالہ کی ذات و بابرکات نے اپنے فضل و کرم سے جس کو جو شان عطا فرمائی وہ حق ہے، چاہے صحابہ ہو چاہے آل بیت اطہار ہو، اللہ نے جس کو جو فضیلت دی ہے ہم سارے ان فضیلت والوں کو ماننے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ آج میں نے خصوصیت سے خلفاء راشدین کے بارے میں چند معروضات عرض کرنے ہیں۔ اگرچہ سارے صحابہ سارے آل بیت بڑی شان والے ہیں، ان کی شان ہماری سمجھ سے ورا ہے، ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ بس حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرامین جو بزرگوں نے تعریف فرمائے ان میں سے چند باتیں عرض کروں گا۔ درود پاک، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہ مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر حیطانها وعثمان سقفها وعلی بابها او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس شعر کی بنیاد ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی دیواریں ہیں۔
سیدنا عثمان اس کی چھت ہیں اور سیدنا حیدر کرار اس کا دروازہ ہے۔ اب اس کو ہم اور آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس شہر کی بنیاد نہ ہو، جس عمارت کی بنیاد نہ ہو، اسے ہم عمارت تصور نہیں کریں گے۔ جس کی دیواریں نہ ہو گویا کہ وہ عمارت وہ شہر نہیں، جس کی چھت نہ ہو تو گویا کہ وہ عمارت اور شہر ہی نہیں، اور جس کا دروازہ نہیں تو وہ بھی گویا کہ شہر ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ علم کے شہر کے لیے چھت، بنیاد، دیواریں اور دروازہ، تبھی یہ علم کا شہر کامل اکمل ہے جب یہ ساری چیزیں موجود ہوں۔ جب ان ساری چیزوں کو تسلیم ہم کریں گے تو پھر گویا کہ اس شعر کو کما کو ہم نے مانا۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی ہم تسلیم نہ کریں گویا کہ ہم پورے اس علم شعر کی کمالیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو وہ شعر یا وہ عمارت ناکامل ہے، نامکمل ہے۔ تو اس کو مکمل ماننے کے لیے ان چاروں کو ماننا پڑے گا۔ اچھا، دوسرے نمبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ السخاء و ابو بکر بابها وانا مدینۃ الاشجاع و عمر بابها وانا مدینۃ الحیاء و عثمان بابها وانا مدینۃ العلم و علی بابها۔ فرمایا میں سخاوت کا شہر ہوں، سخاوت کا شہر، اور اس کا دروازہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور فرمایا میں شجاعت کا شہر ہوں، بہادری کا شہر ہوں، اور اس کا دروازہ سیدنا فاروق اعظم۔ اور فرمایا میں حیا و شرم کا شہر ہوں، اور اس کا دروازہ عثمان ذو النورین ہے۔ اور فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور حیدر کرار اس کا دروازہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان ساتھیوں میں سے کسی ایک میں بھی کوئی کمی کا ذکر ہی نہیں کیا، کسی میں کوئی کمی نہیں۔ اگر ہم اور آپ کے ذہن میں کسی کے بارے میں کمی آ جائے تو سمجھ لو کہ یہ ہمارے ایمان کی خامی ہے، ان مقدس ہستیوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ان میں کوئی کمی نہیں۔ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من یعیش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا۔ میرے غلاموں، میرے بعد ان قریب تم مجھے دیکھو گے تو بہت سارے آپس کے اختلافات کثرت کے ساتھ ان کو تم دیکھو گے۔ جب یہ کثرت کے ساتھ اختلاف تمہارے سامنے آ جائیں تو پھر کیا کرنا؟ فعلیکم بسنتی، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، میرے طریقے کو مضبوطی سے پکڑنا، وسنت خلفاء الراشدین، اور میرے ان خلفاء راشدین کے طریقے کو بھی مضبوطی سے پکڑنا جب تمہارے درمیان کثرت سے اختلاف رونما ہو جائیں۔ اچھا، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات نے گویا کہ اپنی سنت اور اپنے طریقے کو ہمارے لیے لازم قرار دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے صحابہ کا طریقہ، اپنے صحابہ کا طریقہ، سارے صحابہ کے لیے فرمایا کہ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں۔ کیسے ہیں؟ جیسے آسمان کے ستارے، ٹھیک ہے نہیں؟ اور فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی جس کی بھی اقتدا کرے، سارے صحابہ، تمام کے تمام صحابہ میں سے تم جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اور پھر ان خلفاء راشدین کا کسی نے یوں تذکرہ کیا کہ صدیق عکس حسن کمال محمد
محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است۔ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنظر ایمان دیکھو گے تو تمہیں محبوب پاک علیہ السلام کے کمالات نظر آئے گی۔ اگر سیدنا فاروق اعظم کو ایمان کی نظر سے دیکھو گے تو وہاں تمہیں جلال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے گا۔ عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اور اسی طرح سیدنا عثمان ذو النورین کو اگر آپ دیکھو گے تو وہ نبی کریم علیہ السلام کے دین کی جلائی ہوئی جو شمع منور ہے وہ تمہیں نظر آئے گی۔ اور حیدر قرار کو اگر دیکھنا ہے تو پھر تم حیدر قرار کو جب ایمان کی نظر سے دیکھو گے تو سارے خصائل محمدی تمہیں نظر آئیں گی۔ لیکن پھر اس کے بعد نتیجہ اخذ کیا بڑا بہترین، ٹھیک ہے نہیں؟ اس کے بعد ساری اس رباعی کا نتیجہ کیا نکالا کہ ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است۔ نتیجہ یہ نکالا کہ ہمارا ایمان جو ہے، ہمارے ایمان کے لیے ان خلفاء و راشدین کا طریقہ لازم ہے۔ اگر ان کو ہم نے چھوڑ دیا تو سمجھ لو کہ ہمارا ایمان ہی نہیں۔ اور اسی طرح اسلام جو ہے وہ اسلام بھی ہمارا تب کامل ہے جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے آل کی محبت ہمارے قلوب میں ہوگی، آل بیت کی محبت اور خلفاء و راشدین کی اطاعت، پھر جو ہے وہ ایمان اور اسلام کامل ہے۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں، صحابہ کی محبت نہیں، آل بیت صحابہ کی اطاعت نہیں، خلفاء و راشدین کی اطاعت نہیں اور آل بیت کی محبت نہیں، تو سمجھ لو نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں صحابہ کی سچی پکی غلامی اور آل بیت کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ درود پاک اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا لا یجتمع حب ہؤلاء الاربع الا فی قلب مومن، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضور نے فرمایا کہ ان چاروں کی محبت کسی کے ہر ایک کے دل میں کبھی نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے نہیں، مگر جس کے دل میں ایمان ہوگا، یعنی جو مومن ہوگا اس مومن کے دل میں ان چاروں کی محبت آئے گی۔ اور جس کے قلب میں ایمان نہیں، جو مومن نہیں، سمجھ لو وہ اگرچہ مومن ہونے کی دعویٰ کرے لیکن اگر ان چاروں میں سے کسی ایک کا بھی بغض ہے تو وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان چاروں کی محبت اس دل میں سما سکتی ہے جس دل میں ایمان ہوگا۔ معلوم ہوا کہ ایمان کے لیے ان چاروں کی محبت اور اطاعت شرط ہے۔ اچھا، پھر ایک مقام پر فرمایا کہ یحبہم اولیاء اللہ ویبغضہم اعداء اللہ، ان چاروں سے محبت وہ کرتے ہیں جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں۔ کون ہیں؟ جو ان چاروں سے محبت کرتے ہیں، اور ان چاروں میں سے کسی سے بغض وہ رکھتے ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں۔ ان سے بغض رکھنا گویا اللہ رب العالمین کی عداوت اختیار کرنا، ان سے محبت گویا اللہ رب العالمین جل جلالہ کی محبت اور اللہ کی دوستی اور اللہ کی ولایت کو پسند کرنا۔ اچھا، سیدنا
صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذوالنورین، حیدر کرار، ان چاروں کو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات نے اپنے جسم مبارکہ کے اعضاء سے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے نہیں، اپنے جسم کے اعضاء سے تشبیہ دی۔ کیا فرمایا کہ ابو بکر کا عینی من راسی، سیدنا صدیق اکبر میری آنکھ ہیں، آنکھ کون سی؟ من راسی، جو میرے سر کی آنکھ ہے نا، سر میں جو اللہ نے مجھے آنکھیں عطا کی ہوئی ہیں، ابو بکر ایسے ہیں جیسے میرے سر کی آنکھ، ٹھیک ہے۔ اچھا فرمایا وعمر کا لسانی، اور سیدنا فاروق اعظم ایسے ہیں جیسے میری زبان، نبوت والی زبان مبارک۔ پھر فرمایا وعثمان کا یدی، اور سیدنا عثمان ایسے ہیں جیسے کہ میرا دست رحمت، میرا ہاتھ، ٹھیک ہے۔ وعلی کا روحی من جسدی، اور حیدر کرار ایسے ہیں جیسے میرے جسم میں روح، جیسے میرے جسم میں روح۔ اب اندازہ لگاؤ، ہر ایک کو اللہ کریم جل جلالہ یہ چاروں نعمتیں عطا کی ہیں، آنکھ اور زبان، ہاتھ اور روح۔ آنکھ کے بغیر بھی بندہ کامل نہیں، ایسا ہے نا، اور اسی طرح زبان کے بغیر بھی، اسی طرح ہاتھوں کے بغیر بھی، اور روح نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر بالفرض مال میں یہ دعویٰ کروں کہ میں قاری شاہ صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن مجھے ان کا ہاتھ پسند نہیں ہے، اب میں ان کے ہاتھ کو تکلیف دوں، کیوں مجھے پسند نہیں ہے، ہاتھ پسند نہیں ہے، ان کو تکلیف دوں، ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں نا، چاہے ہاتھ میں تکلیف ہو، چاہے زبان میں ہو، چاہے آنکھ میں ہو، چاہے روح میں ہو، لیکن متاثر پورا جسم ہوتا ہے، ایسا ہے نا۔ ہاتھ اگر انگلی کٹ جائے، ہاتھ کی انگلی کٹ جائے تو یہ درد صرف ہاتھ میں نہیں ہوتا، بے قرار صرف ہاتھ نہیں ہوتا، پورا جسم، پورا سکون، کھانا پینا، زندگی تک برباد ہو جاتی ہے، ایسا ہے نا، ٹھیک ہے نہیں۔ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان یاروں کے بارے میں فرمایا گویا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کسی طریقے سے بھی کوئی تکلیف پہنچائے وہ ایسا ہے جیسا کہ مجھے میری آنکھ میں تکلیف پہنچا رہا ہے، جو میری زبان، جو میرے پیارے فاروق اعظم کو تکلیف پہنچائے گویا کہ وہ مجھے زبان میں تکلیف پہنچا رہا ہے، اور جو عثمان ذوالنورین کو کسی طریقے سے تکلیف پہنچائے گویا مجھے ہاتھ میں تکلیف پہنچا رہا ہے، اور جو حیدر کرار کو تکلیف پہنچائے گویا مجھے روحانی تکلیف پہنچا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ان چار باتوں میں، چاروں ہستیوں کے بارے میں یہ جو فرمایا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر کعینی من راسی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں جیسے کہ میرے سر کی آنکھ، کیونکہ آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، حق کو باطل کو پہچانا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، سچ اور جھوٹ کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم کے لیے فرمایا کہ عمر کا لسانی، سیدنا عمر جو ہیں وہ میری زبان کی طرح ہیں، ٹھیک ہے نہیں، زبان سے حق سچ بولا جاتا ہے، حق اور سچ میں فرق ظاہر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا عثمان ایسے ہیں جیسے میرے ہاتھ، ہاتھ سے گویا کہ ہر کار خیر میں استعمال ہاتھ کو کیا جاتا ہے، بالخصوص راہ خدا میں جو خرچ کیا جاتا ہے وہ تو ہاتھ سے کیا جاتا ہے، ایسا ہے نا، راہ خدا میں خرچ۔ اچھا اور حیدر کرار فرمایا کہ ایسے ہیں جیسے کہ میرے جسم میں روح۔ آپ نے جو یہ مثالیں دی ہیں اس کا حاصل کلام کیا ہے کہ اگر
میرے ان صحابہ کو بنظر ایمان دیکھو گے، خلفاء راشدین کو، تو گویا کہ یوں سمجھ لو کہ یہ میری امت کی جو مشنری چل رہی ہے یہ قیامت تک چلتی رہے گی، اور ان کے ذریعے سے تمہیں حق و باطل نظر آئے گا، انہی کے ذریعے سے تمہیں حق و باطل میں فرق بیان بھی نظر آئے گا، اور انہی کے ذریعے سے غرباء و مساکین کی امداد بھی نظر آئے گی، اور انہی کے ذریعے سے قیامت تک اسلامی نظام چلے گا۔ اگر ان کو نکالو، اگر ان چاروں کو نکالو، ان کی تبلیغ کو، ان کی مساعی کو، ان کے دین کی خدمت کو، ان کے طریقوں کو نکالو، تو پھر سمجھ لو کہ تمہارے اندر دین اسلام ہی نہیں، جسے قیامت تک چلنا ہے وہی نہیں باقی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب نے فرمایا کہ ان چاروں کے ذریعے سے یہ پوری مشینری چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ درود پاک۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا حب ابی بکر یحب الغفران وحب عمر یمحو العصیان وحب عثمان یقوی الایمان وحب علی یخمد النیران، او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ایسی ہے جس کے بدلے میں، جس کی جزا یہ ہوتی ہے، اللہ عطا کرتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ محبت صدیق اکبر کی وجہ سے مغفرت ہوتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی وجہ سے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور حضرت سیدنا عثمان ذو النورین کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے اللہ کریم جل جلالہ ایمان کو قوت و تقویت عطا فرماتا ہے۔ حیدر کرار کی محبت کی وجہ سے اللہ کریم جل جلالہ آگے جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کی چاروں کی محبت بندہ مومن کی کامیابی کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اچھا، محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی عز وجل فرض علیکم حب ابی بکر عمر عثمان علی کما فرض علیکم الصلاة والصیام والحج والزکاة فمن ابغض واحدا منهم فلا صلاة له ولا صيام له ولا حج له ولا زکاة له ويحشر يوم القيامة من قبره إلى النار، او كما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کریم جل جلالہ کی ذات و بابرکات نے تم سب کے اوپر اسی طرح ان چاروں کی محبت فرض فرمائی ہے۔ ان چاروں کی محبت، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین اور سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان چاروں کی محبت اللہ کریم نے تم پر اسی طرح مقرر کی ہے، فرض فرمائی ہے، جس طرح اللہ کریم نے تمہارے اوپر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض فرمایا ہے۔ ان کی محبت اسی طرح فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر بالفرض مال ان کی محبت کامل نہیں، ان کے ساتھ سچی پکی محبت نہیں، بلکہ اس کے برعکس کچھ ہے، تو کیا فرمایا فمن ابغض واحد منہم، اگر تم میں سے کوئی ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی بغض رکھتا ہے، چاروں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی بغض رکھتا ہے، تو پھر کیا ہے فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں، اس کے روزے نہیں، اس کا حج نہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں۔ دوسرے الفاظوں میں آپ یوں سمجھ لو کہ گویا کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں، کوئی نیکی نہیں۔ کیوں نیکی نہیں؟ اس لیے نیکی نہیں کہ ان کی محبت ایمان کا عظیم حصہ ہے، اور جب ان کی محبت نہیں تو ایمان نہیں، جب ایمان نہیں تو چاہے پھر بے ایمان جتنی بھی نیکیاں کرتا رہے،
لیکن اس کے نامہ اعمال میں باقی نہیں رہے گی۔ اللہ کریم جل جلالہ قادر مطلق ہے، جو چاہے دنیا میں ہی ایسے بے ایمانوں کو اللہ نیکیوں کا بدلہ عطا کر دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے نیکیوں کا کوئی بدلہ باقی نہیں رہتا۔ اچھا، صرف یہاں تک بھی نہیں، فرمایا وَيَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ قَبْرِهِ إِلَى النَّارِ، قیامت کے دن وہ قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے تو سیدھا سیدھا ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ کن کو؟ جو ان ہستیوں سے بغض رکھے۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو ان سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ اچھا، اسی طرح حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی الا ولہ نذیر فی امتی، تمام کے تمام آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک جتنے بھی سارے نبی گزرے ہیں، ان تمام انبیاء کی مثال اور نذیر میری امت میں موجود ہے۔ سابقہ نبیوں کی نذیر مثال میری امت میں موجود ہے۔ فرمایا کہ فابو بکر نذیر ابراہیم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نذیر ہیں، وعمر نذیر موسیٰ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی نذیر، وعثمان نذیر ہارون، اور سیدنا عثمان ذو النورین حضرت ہارون علیہ السلام کی نذیر ہیں، وعلی نذیری، اور علی میری نذیر ہے، علی میری نذیر ہے۔ معلوم ہوا کہ محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے ان ساتھیوں کی مثلیت سابقہ انبیاء سے، اور ابو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء میرے امت کے علماء ایسے ہیں جیسے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء۔ اندازہ لگاؤ، اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے ہمارا کیا مقام بنایا ہے، ہمیں کیا فضیلت بخشی ہے۔ ہم اس قابل اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے گریبان میں دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں تو اللہ کی قسم انبیاء تو دور کی بات ہے، صالحین کے پاؤں میں جو جوتے پڑتے ہیں نا، اللہ کی قسم ان سے اڑنے والی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہوتے۔ یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر ہم ایمان کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے کردار جو ہیں ایسے ہیں کہ ہم صالحین کے پاؤں سے اڑنے والی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن قربان جائیں اللہ رب العالمین جل جلالہ کی رحمت پر کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے محبوب کے صدقے ہمیں کتنا عظیم مرتبہ عطا کیا ہوا ہے۔ درود پاک اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ کون کون سی پسند ہیں؟ خوشبو مجھے پسند ہے، اور ازواج مطہرات پسند ہیں، اور نماز مجھے پسند ہے۔ ٹھیک ہے، سیدنا صدیق اکبر نے یہ سنا تو فرمایا یا رسول اللہ، دنیا کی تمام چیزوں میں سے مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پیاری ہیں، بہت پسند ہیں۔ حضور نے بھی یہی فرمایا کہ دنیا کی تمام چیزوں میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ تو یہ سن کر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ، مجھے بھی 3 چیزیں دنیا کی تمام چیزوں سے پسند ہیں۔ عرض کی کہ کون کون سی ہیں؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے مجھے جو پسند ہے نا وہ یہ ہے کہ بس میری نظر ہو، میری آنکھیں ہوں، اور آپ کا مبارک چہرہ ہو، دیدار کرتا رہو، صرف آپ کا دیدار۔ پہلے کیا ذکر کیا؟ یا رسول اللہ، آپ کو ذات کو، آپ کے چہرے انور کو دیکھنا، آپ کا دیدار، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ صرف سیدنا صدیق اکبر نہیں، سارے صحابہ کو حضور کا دیدار پسند تھا، سب کو۔
صحابہ وہ جنہیں ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، وہ صحابہ جن کو روزانہ صبح صبح نماز کے لیے آتے تو ان کے لیے عید ہوا کرتی تھی۔ عید کیا تھی؟ نبی کی دید ہوتی تھی، نبی کا دیدار ہوتا تھا، حضور کو دیکھتے تھے، بس یہی ان کی عید تھی، حضور کو دیکھنا ہی ان کو عید ہوا کرتی تھی، اور اس سے بڑھ کر کوئی عید نہیں۔ کیوں؟ اس لیے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اللہ کریم جل جلالہ کا کوئی بھی بندہ جتنا بھی متقی ہو، پرہیزگار ہو، اعمال صالحہ کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن صحابہ جنہوں نے صرف اور صرف ایک لمحہ کے لیے اللہ کے محبوب کے مبارک چہرے کا دیدار ایمان والی نظر سے کیا تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نہیں؟ صرف ایک دیدار، اگرچہ اس نے کوئی ایک نیکی بھی نہ کی ہو، صرف حضور کا دیدار کیا ایمان کی نظر سے، دیدار کرنے سے ان کو جو مقام اللہ نے دیا ہے اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نہیں؟ تو ان کے لیے تو سب سے بڑی خوشی، بڑی عید وہی ہوا کرتی تھی کہ وہ صبح صبح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا دیدار کرتے تھے، وہ سارے صحابہ۔ پھر خلفاء اور راشدین، ان کا تو درجہ ہی اور اپنی جگہ پر۔ اور سیدنا فاروق اعظم نے، سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے اس کی بات دوسرے نمبر پر یہ بات پسند ہے کہ میں جتنے بھی میرے پاس اللہ نے مجھے مال دولت سے نوازا ہے، یہ ساری نعمت آپ پر قربان کرتا رہوں۔ تیسرے نمبر پر جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میری صاحبزادی ہے نا، ان کی توسل سے میری قرابت آپ کے جو ساتھ ہے نا، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہیں کہ میں بھوکے کو کھانا کھلاتا رہوں، پیاسوں کو پانی پلاتا رہوں، اور جو ننگے ہیں ان کو لباس پہناتا رہوں۔ اور سیدنا عثمان ذو النورین نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں کثرت سے ہر ایک مسلمان کو سلام کرتا رہوں، اور نماز تہجد پابندی سے پڑھتا رہوں، اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتا رہوں۔ حیدر کرار نے عرض کیا، رسول اللہ مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، گرمی کا روزہ، مہمان نوازی، اور جہاد فی سبیل اللہ۔ چاروں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ دنیا کی 3 چیزوں میں سے، یہ ساری چیزوں میں سے یہ 3 چیزیں پسند ہیں، تو سب نے اپنی اپنی پسند کی 3 چیزیں چاروں نے بیان کی۔ اور یوں سمجھ لو کہ اس کا نقشہ بٹائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یوں کھینچا، فرماتے ہیں، جوڑے جوڑ جہان جی پان کیائی پروار، ہادی حامی ہادی ہاشمی سرداروں سردار، سوئے صحابن ست میں مجھ مسجد مڑیادار، چاری چنگا چودار ہوا ہے کاندہ حبیب سی۔ اللہ کریم جل جلالہ اپنے محبوب پاک علیہ السلام اور محبوب کریم علیہ السلام کے ان سچے صحابہ کے ساتھ ہم سب کو سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جنہوں نے 4 سنتیں نہ پڑھی وہ سنت دی۔